أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی پھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے. لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سوار کر ان کے سامنے پیش کیا. چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کر بیان کرو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو. سورہ نحل کی 61 سے لے کر کے 64 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کفار مکہ کے کچھ ایسے عقائد باطلہ تھے جو عقلی طور پر بھی اس کو آدمی پسند نہیں کرتا. اور وہ عقائد باطلہ ان کے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رکھی تھی. اور دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جب ان کے سامنے بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ کیا کیا جائے، منہ چھپاتے پھرتے تھے. سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے وہ آنا گوارا نہیں کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ لڑکیوں کو ہم زندہ درگور کر دیں. چنانچہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 61 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا. اگر کسی کی جرم و زیادتی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر لیتے تو روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہتا. اب دیکھیں اس وقت روئے زمین پر ظلم و زیادتی کا بول بالا ہے. ظالم لوگ حکمراں بنے ہوئے ہیں. ساری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی فوراً گرفت نہیں کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک ظلم و زیادتی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو. ہر ملک کے حکمراں آج ظلم و زیادتی کی انتہا کو پہنچ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے شفقت اور مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً پکڑ نہیں کی ہے. ان کی فوراً پکڑ اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وقت دے رہے ہیں سمجھنے کا کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. اور جب تمہارے جرم پر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا وہ وقت متعین ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظلم و زیادتی پر پکڑ کریں گے اور پھر تم کو مہلت نہیں ملے گی، ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ ابھی دیکھیے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے فلسطینیوں پر کس طریقے سے ظلم و زیادتی کر رکھی ہے۔ 50,000 مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو توپوں سے اڑا دے رہے ہیں، گولیوں سے بھون دے رہے ہیں۔ اتنی زیادتی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور اللہ تعالیٰ جب ان کی پکڑ کریں گے، پھر ان کو موقع نہیں ملے گا سنبھلنے کا، بلکہ اس کو پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور ایسے واقعات بہت سے ہوئے۔ پہلی قوموں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں میں جو نبیوں کو بھیجا، ان کی قوموں نے جو اس طرح کی ظلم و زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی اور پکڑ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تو نبیوں کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کے پیچھے لگا رہا، اور شیطان بھی ان کے برے اعمال کو مزین کر کے، اب یہ جتنے کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہود و نصارہ لوگ ہیں، یہ جو غلط کام کر رہے ہیں، سب کے سامنے شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر رکھا ہے، اچھا بنا کر کے شیطان پیش کرتا ہے۔ اور انہی خراب کام کو یہ جو مشرک لوگ اور ملحد لوگ اور جو ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ اسی مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور مذہب کی آڑ میں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کاموں کو شیطان نے مزین کر رکھا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے کیا سمجھ رہے ہیں، ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ مذہب کی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن اتارا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب جو اتاری ہے ہم نے آپ کے اوپر، یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو مانے اس کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو نہ مانے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے بھیجا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں کہ شیطان ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر رہا، ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہی مذہب ہے، حالانکہ وہ کام غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن شیطان اس کو غلطی پر آگاہ ہونے نہیں دے رہا، اور اگر ہونے دیا بھی جا رہا ہے تو ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مذہب کو اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اور فرما رہے ایک آیت میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، تسلی دے کر یہ فرما رہے ہیں ہم نے جو آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، تو ان نبیوں نے جو تعلیمات پیش کی، ان تعلیمات کو شیطان نے غلط طریقے سے پیش کر کے ان کے سامنے غلط اعمال کو، غلط عقائد کو پیش کر کے ان کے سامنے ان عقائد کو پیش کیا، اور اسی پر وہ لوگ چلتے رہے، اسی پر وہ مرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس سے یہ غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی نہیں ہے، پکڑ آئے گی، اور جب آئے گی تو پھر اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔